ایسے شخص کی گردن کاٹنے آیا تھا جو جنگل میں بیٹھ کے محل کی خبر رکھتا ہے. یہ لیجیے خنجر، مہاراج گلا کاٹیے میرا. مسکرائے، خنجر ہاتھ میں تھا. اس کے ہاتھ میں خنجر دے کے کہا تو نہیں جانتا ہم یہاں لوگوں کو مٹانے نہیں آئے، ہم تو مٹنے والوں کو بچانے کے لیے آئے. پرتھوی راج چوہان اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، سنا کوئی فقیر آیا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کس کو؟ زور سے. لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کہا پھر کہا کلر لاؤ کوئی ایک نمبر کا بلا کے، جس نے 8-10 مرڈر کیے ہو. بندہ بلا کے لایا گیا. وہ بڑا خطرناک ہے. ذات کیا گئے؟ کہنے لگا ذات کا ٹھاکر ہے، بہادر ہے، فطرت میں بہادری ہے. ہاں، اندر محل میں بلایا. اس سے کہنے لگا چل سودا کرتے ہیں. کہا کیا سودا؟ کہا ایک فقیر کا سر کاٹنا ہے. کس کا؟ بات کتنی چھوٹی لگ رہی ہے. ایک فقیر کا سر کاٹنا ہے. کہا ملے گا کیا؟ اس نے کہا آدھی سلطنت. ایک فقیر کے سر کاٹنے کی آدھی سلطنت. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تم ٹھاکر تھے، یادو تھے، فلاں تھے، ٹھیک ہے تھے، آج ہم حضور کے غلام ہیں. حضور کے غلام ہیں. انہی میں ہیں جنہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا. پہچان لو ہمیں، چیلنج انکار نہیں، چیلنج ہے ہمارا. اس نے کہا آدھی سلطنت، سر کاٹ لا. اس نے سوچا میں نے تو بڑے بڑے جرنیلوں کے سر کاٹے، بڑے بڑے بہادروں کے سر کاٹے، بڑے بڑے خونی لوگوں کے سر کاٹے، پاور والوں کے سر کاٹے. ایک فقیر کا سر کاٹنے میں کیا جاتا ہے؟ کا سودا منظور ہے. اٹھا کہاں ملے گا؟ کا جنگل میں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوگا. سوچنے لگا کہ اتنا کمزور فقیر ہے، کسی درخت کے نیچے ہے، آسانی سے سر کاٹ لیا جائے گا. تلاش کرتا ہوا نکلا ایک درخت کے نیچے. میرا راجا مہاراجا سرکار غریب نواز بیٹھے ہیں، سامنے عاشقوں کی بھیڑ ہے، لوگ اپنے سوال لے کے آئے ہیں. جو سوال کر رہا ہے غریب نواز دیتے جا رہے ہیں. جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے. لوگ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. اور کمال کی بات بتاؤں، خالی نہیں بیٹھے تھے، حضور کی حدیثیں سنا رہے تھے، مصطفیٰ کی شریعت بتا رہے تھے. او یار، اگر میرے جیسا بندہ، ان کے جیسا بندہ حضور کی شریعت سنائے تو خدا کی قسم دل تازہ ہو جاتا ہے. جب غریب نواز بولتا ہوگا تو بھی روح پہ کتنا اثر پڑ جاتا ہوگا. اس نے کیا کام کیا؟ خنجر رکھا، پتہ کرتے ہوئے پہنچا. غریب نواز سب کی باتیں سن بھی رہے تھے، حدیثیں بتا رہے تھے. جو مسئلہ پوچھنے آتا اسے مسئلہ بتاتے. یہ بھی جا کے بیٹھ گیا. سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے. آخر میں 6 لوگ بچے. آپ نے فرمایا جس کا جو کام ہے وہ بھی اپنا پورا کرے. ان میں سے 5 جو تھے نا، انہوں نے بھی اپنا اپنا مدعا رکھ دیا. حضور یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. سب کر کے چلے گئے. آخر میں بس یہی بچا جو سر لینے آیا تھا. جو سر لینے آیا تھا یہ بچا. آپ فرمانے لگے تم بھی اپنا کام کر لو. اور یہ کہہ کے آپ نے پیٹ کر دی اس کی طرف تاکہ اسے سر کاٹنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تم بھی اپنا کام کر لو. اس نے کہا حضور میرا کوئی کام نہیں بابا. فرمانے لگے پھر آیا کیوں؟ کہنے لگے جی ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کو بولتے دیکھا، بیٹھ گیا سننے کے لیے. مسکرا کے کہنے لگے اگر سننے آیا تھا تو یہ کمر میں خنجر لگا کے کیوں آیا تھا؟ سمجھ رہے میری بات؟ کمر میں خنجر کیوں لگا کے آیا؟ اس نے کہا جناب ہم ہیں راجپوت، ہماری شان ہے خنجر ساتھ لے کے چلنا. اتنا سنا مسکرانے لگ جاتے ہیں. فرمانے لگے اگر خنجر لگانا کمر میں شان ہے تمہاری تو پھر بتا وہ جو محل کے اندر راجا نے تجھ سے وعدہ کیا تھا آدھی سلطنت دینے کا، کیا وہ بھی تمہاری شان میں شامل ہے؟ اتنا سننا تھا قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا بابو معاف کر دینا، جب راجا نے بات کی تھی اس وقت میں تھا یا راجا تھا، کوئی تیسرا نہ تھا. تجھے جب پتا چل گیا میں مان گیا. جو نگر کے اندر کی جانتا ہے وہ دل کے اندر کی بھی جانتا. اللہ، نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، سرکار غریب نواز کا داماد۔ اس نے نا خنجر نکال کے دے دیا اور گردن جھکا دی۔ سننا اگلی بات، کہنے لگا حضور اب حیا آ رہی ہے، اب میں جینا نہیں چاہتا۔ ایسے شخص کی گردن کاٹنے آیا تھا جو جنگل میں بیٹھ کے محل کی خبر رکھتا ہے؟ یہ لیجیے خنجر، مہاراج گلا کاٹیے میرا۔ مسکرائے، خنجر ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر دے کے کہا تو نہیں جانتا ہم یہاں لوگوں کو مٹانے نہیں آئے، ہم تو مٹنے والوں کو بچانے کے لیے آئے۔